تمہیں لگتا ہے تم اس اندھیرے سے جیت جاؤ گی؟ وہ پرسٹار اور خوفناک ہنسی رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی اور زمین سے اٹھنے والی بو میرے ہوش اڑا رہی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے کو مضبوطی سے مٹھی میں دبوچا۔ سامنے کھڑی وہ عورت اب ایک سائے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھیں سیدھا میرے اندر جھانک رہی تھیں۔ موت کا خوف میرے رگوں پہ میں سے اتر چکا تھا، لیکن میرے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے ہر حال میں اس رات کا سامنا کرنا تھا۔ اچانک درخت کی شاخیں زور سے ہلنے لگیں۔ کون ہے وہاں؟ نے کامتی آواز سے پوچھا۔ جواب میں صرف ایک اور کہکا گونجا جس نے میرے دل کی دھڑکنیں روک دی تھیں۔ میرا نام فرح ہے۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ابا ہمارے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہماری زندگی ایک کٹھن امتحان بن گئی تھی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہم تینوں بہنوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی اور رات گئے تک محنت مشقت کرتی رہتی۔ اس کے ہاتھوں پر اب چھالے پڑ چکے تھے، لیکن اس نے کبھی ہمارے سامنے اف تک نہیں کی تھی۔ خاندان میں بہت سے لوگ تھے، لیکن ہمیں غریب اور یتیم سمجھ کر کوئی بھی اپنے قریب نہ آنے دیتا تھا۔ حالانکہ خاندان میں سبھی لوگ کھاتے پیتے تھے۔ ان کے پاس گاڑیاں تھیں، بڑے گھر تھے اور دسترخوان پر ہر طرح کی نعمت موجود ہوتی تھی، لیکن ہماری زندگی انتہائی کٹھن تھی۔ ہم اکثر راتوں کو بھوکے پیٹ سو جاتے تھے۔ فرح بیٹا، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، یہ جھاڑو پونچھا میرا کام ہے۔ اماں کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور آواز میں ایک گہری تھکاوٹ تھی۔ اماں، آپ کب تک یوں لوگوں کی جھڑکیاں سنیں گے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لے جایا کریں۔ میں نے اس کے کھردرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، جب تک میرے جسم میں جان ہے، میں تم بچیوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دوں گی۔ اماں نے سختی سے میرا ہاتھ جھٹکا اور دوبارہ برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ ایک ماں ہی تھی جس کی وجہ سے ہماری زندگی چل رہی تھی۔ رشتہ داروں کی تمام تر تلخ باتیں سن کر میری ماں ہر چیز برداشت کرتی تھی۔ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ عید تہوار پر جب دوسرے بچے نئے کپڑے پہنتے تو اماں کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے بھی سستے اور اچھے کپڑے لے ہی آتی تھیں۔ یہ لو فرح، یہ تمہارا سوٹ ہے اور یہ تمہاری چھوٹی بہنوں کا۔ اماں نے ایک پرانے شاپنگ بیگ سے کپڑے نکالتے ہوئے مسکرا کر کہا، اماں، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا؟ میں نے حیرت سے اس کے پرانے اور پیون لگے دوپٹے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے پاس تو بہت کپڑے ہیں، میں بڑی ہوں، مجھے نئے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ اماں نے نظریں چراتے ہوئے بات کو ٹال دیا۔ وہ ہمیں کچھ محسوس نہ ہونے دیتی، لیکن اندر ہی اندر نہ جانے کتنی جنگیں لڑ رہی تھیں۔ رشتہ داروں کے تانے اس کے دل پر تیر کی طرح لگتے تھے۔ ایک دن ہم تایا ابو کے گھر گئے کیونکہ گھر میں راشن بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اماں نے بڑی مشکل سے تایا سے کچھ ادھار مانگنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھائی جان، اگر آپ کچھ پیسوں کی مدد کر دیں تو میں اگلے مہینے کام کے پیسے ملتے ہی واپس کر دوں گی۔ اماں نے نظریں جھکائے نہایت عاجزی سے کہا، تمہارا تو روز کا یہی کام ہے، کبھی راشن کے نام پر تو کبھی بچوں کی فیس کے نام پر آ جاتی ہو۔ تائی جان نے چائے کا کپ میز پر زور سے پٹکتے ہوئے حقارت سے کہا، بھابھی، میں نے آج تک آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مجبوری تھی اس لیے آئی ہوں۔ اماں کی آواز دکھ سے کانپ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی پیسوں کا درخت نہیں لگا ہوا، جاؤ یہاں سے اور آئندہ اس طرح منہ اٹھا کر مت آ جانا۔ تائی ابو نے برہمی سے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ہمیں دروازہ دکھایا۔ اماں خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئیں، لیکن اس دن کے بعد میں نے اماں کو اندر سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر روتی رہتی تھیں۔ ان تمام پریشانیوں اور رشتہ داروں کی بے رخی نے میری ماں کے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اچانک سے اماں کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ کام کرتے کرتے اکثر گر جاتی تھیں۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آئی تو اماں صحن میں بے ہوش پڑی تھیں۔ اماں آنکھیں کھولیں، کیا ہوا آپ کو؟ میں نے چیختے ہوئے اماں کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ وہ ماں جو ہمارے لیے صبح سے شام تک محنت کرتی تھی، اب اچانک سے بیمار پڑ گئی تھی۔ پہلے پہل ہم سمجھے کہ شاید کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اماں کے یہ چکر اب صرف چکر نہیں رہے تھے، اب ان کے سر میں شدید قسم کا درد اٹھنے لگا تھا۔ یہ درد اتنا بھیانک ہوتا تھا کہ ماں سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میرا سر پھٹ جائے گا فرح، مجھے بچا لو، یہ درد میری جان لے لے گا۔ اماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا اور زور زور سے دیوار پر مارنے لگی۔ اماں، خدا کے لیے ایسا مت کریں، آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔
میں روتے ہوئے اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن درد کی شدت میں اس کے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی بہنوں میں بڑی تھی، میرے لیے ماں کی حالت دیکھنا بہت مشکل تھا۔ چھوٹی بہنیں ڈر کے مارے کونے میں دبک کر روتی رہتی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اماں کام پر نہیں جائے گی۔ اماں، کل سے آپ آرام کریں گی، آپ کی جگہ میں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کروں گی۔ میں نے رات کو اس کے سر میں تیل لگاتے ہوئے قطعی لہجے میں کہا، نہیں فرح، تو ابھی چھوٹی ہے، لوگ تجھے تنگ کریں گے، میں خود چلی جاؤں گی۔ اماں نے کمزور آواز میں احتجاج کیا۔ میں نے کہہ دیا نا ماں، اب آپ کہیں نہیں جائیں گی، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں نے سختی سے بات ختم کر دی۔ اگلے دن سے میں خود اماں کی جگہ کام پر جانے لگی تھی۔ لوگوں کے گھروں کے بڑے بڑے صحن دھونا، برتن چمکانا اور کپڑے دھونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کٹ پھٹ گئے تھے اور کمر میں شدید درد رہنے لگا تھا، لیکن اس طرح گزارا نہیں ہونا تھا۔ جتنا میں وہاں سے کماتی اس سے تو گھر کا چولہا بھی بمشکل چلتا تھا۔ دوائیوں کے پیسے کہاں سے آتے؟ اماں کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ سارا دن بستر پر پڑی کراہتی رہتی۔ اسے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ میں اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنا مان توڑا اور تمام رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹائے کہ شاید کوئی تھوڑے پیسے دے کر میری مدد کر سکے۔ میں سب سے پہلے اپنی خالہ کے گھر گئی۔ خالو کا اچھا خاصا کاروبار تھا۔ خالہ جان، اماں کی حالت بہت خراب ہے، ان کے سر میں شدید درد رہتا ہے اور وہ پہچانتی بھی نہیں۔ مجھے ان کے علاج کے لیے کچھ پیسے دے دیں۔ میں نے خالہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ دیکھو فرح، ہمارے اپنے خرچے اتنے زیادہ ہیں، تمہارے خالو کا کاروبار بھی آج کل مندی کا شکار ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ خالہ نے بے دردی سے جواب دیا اور منہ پھیر لیا۔ خالہ، خدا کے لیے میری ماں مر جائے گی، میں آپ کے گھر کے سارے کام مفت کر دیا کروں گی، بس مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ میں نے روتے ہوئے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ ڈرامے بازیاں مت کرو میرے سامنے، تو ماں بیٹیوں کا تو یہی کام ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ خالہ نے مجھے دھکے دے کر پیچھے کیا اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں غلط تھی۔ وہ رشتہ دار جو پہلے اپنے نہیں بنے تھے، وہ اب اس مشکل وقت میں کیا ساتھ دیتے۔ ان سب کی ٹینشنیں لے لے کر میری ماں کے دماغ پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ ماں کو دماغی بیماری ہو گئی تھی۔ آخرکار میں نے ان کے گھروں کی مالکنوں سے بات کی جہاں میں کام کرتی تھی۔ کسی نے 200 دے دیے، کسی نے 500۔ کچھ پڑوسیوں سے منت ترلا کر کے میں نے تھوڑے سے پیسے ادھار اکٹھے کیے اور اماں کو ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال کا ماحول بہت عجیب تھا۔ ہر طرف مریضوں کے چیخ و پکار تھی۔ میں نے پرچی بنوائی اور گھنٹوں لائن میں لگنے کے بعد ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچی۔ ڈاکٹر نے اماں کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ ان کے ٹیسٹ فوری کروا کر رپورٹ لے کر آؤ، ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے ادھار مانگے ہوئے پیسوں سے سارے ٹیسٹ کروائے اور اگلی سے وہ رپورٹ لے کر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس کو غور سے دیکھا اور اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ دیکھو بیٹا، تمہاری ماں کے دماغ میں ایک رسولی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ہم نے انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر نے رپورٹس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ رسولی؟ یہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میری اماں ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ میری سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ دماغ کا فوراً آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ رسولی تیزی سے پھیل رہی ہے، اگر کچھ دن اور گزر گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے 2 ٹوک الفاظ میں صورتحال واضح کر دی۔ آپریشن؟ میں ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب، اماں کے آپریشن پر کتنا خرچ آئے گا؟ ڈاکٹر نے میری طرف ہمدردی سے دیکھا اور جو کچھ بتایا وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ دیکھو، یہ ایک پیچیدہ آپریشن ہے، سرکاری ہسپتال میں بھی دوائیاں اور باقی سامان باہر سے لانا پڑتا ہے، کم از کم 5 لاکھ روپے خرچ آئے گا، تمہیں جلد از جلد پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے اپنی بات مکمل کی۔ 5 لاکھ روپے سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میرے پاس تو 5,000 نہیں تھے تو میں 5 لاکھ کا بندوبست کہاں سے کرتی؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور وہاں زمین پر بیٹھ گئی۔ 5 لاکھ روپے میرے لیے ایک ناممکن رقم تھی۔ کوئی بھی تو رشتہ دار ایسا نہیں تھا جو میری مدد کر سکتا۔
सभी तो हकारत से देखते थे, सभी तो नफरत करते थे। मैं किसके दर पे जाती? उस वक्त मेरी माँ की जान खतरे में थी। मैंने हिम्मत की और दोबारा से सारे रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाने का फैसला किया। मैं मामू के घर गई। वो एक फैक्ट्री के मालिक थे। मामू जान, अम्मा अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए मांगे हैं। मेरी मदद कर दें। मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगी। मैंने मामू के कदमों में गिरकर फरियाद की। 5 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लड़की? मेरे पास कोई हराम का पैसा नहीं है जो हम तुम पर उड़ा दें। मामू ने गुस्से से चीखते हुए मुझे अपने कदमों से दूर हटाया। मामू, वो आपकी सगी बहन है, आप उससे ऐसे मरने नहीं दे सकते। मैंने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया था। उसने अपनी मर्जी से एक गरीब आदमी से शादी की थी। उसी दिन उसका हमसे रिश्ता टूट गया था। चली जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर का रुख मत करना। मामू ने अपने मुलाजिम को इशारा किया, जिसने मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने हर किसी के सामने हाथ बांधे, हर किसी के सामने रोई, लेकिन हर किसी ने मुझे धुतकार दिया। तो माँ बेटियों का तो यही ड्रामा चलता रहता है। ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। मैं मदद मांगती रही मगर मुझे कहीं से कुछ न मिला। मेरी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और मैं दर दर जाकर अपनी माँ की जिंदगी के लिए लोगों से पैसों की भीख मांग रही थी। कहीं से मुझे कोई खैर न पड़ी। दिन भर की जिल्लत और रुसवाई के बाद मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आसमान पर गहरे स्याह बादल छा चुके थे और शाम का अंधेरा सड़कों पर फैलने लगा था। मैं फुटपाथ के एक कोने पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। मेरी आंखों से गिरने वाले आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी माँ मौत के मुंह में थी और मेरे हाथ मुकम्मल तौर पर खाली थे। अचानक एक चमकदार स्याह रंग की लंबी गाड़ी मेरे बिल्कुल सामने आकर रुकी। गाड़ी के टायरों की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया और मैं अपने दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए ऊपर देखा। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला और उसमें से एक इंतहाई बावकार और खूबसूरत औरत बाहर निकली। उसने स्याह रंग का कीमती लिबास पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सर्द मेहरी थी। यहाँ सड़क के किनारे बैठकर क्यों आंसू बहा रही हो लड़की? उस औरत ने अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए एक पुरवकार लेकिन सख्त लहजे में पूछा। उसकी नजरें सीधा मेरी आंखों में घुस रही थी। मेरी दुनिया उजड़ने वाली है बीबी जी, और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने सिसकियां लेते हुए जमीन पर हाथ मारा और बेबसी से बोली। मेरा पूरा वजूद दुख और तकलीफ से कांप रहा था। दुनिया इतनी आसानी से नहीं उजड़ती। सीधी तरह बताओ मसला क्या है? तुम रो क्यों रही हो यहाँ इस वक्त? औरत ने अपने बाजू सीने पर बांधे और बिल्कुल मेरे सर पर खड़े होकर पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है, वो अस्पताल में मौत से लड़ रही है। मैंने फटी हुई आवाज में जवाब दिया और मेरे गले में आंसुओं का गोला फंस गया। तो अस्पताल जाकर उसके पास बैठो, यहाँ सड़क पर बैठकर रोने से वो ठीक हो जाएगी क्या? औरत ने तंज़ी अंदाज में अबरोज खाते हुए कहा। उसकी उस बेहिसी पर मुझे शदीद गुस्सा आया, लेकिन मैं मजबूर थी। डॉक्टरों ने फौरन ऑपरेशन का कहा है और मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया है, हर किसी के पांव पकड़े हैं, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैंने अपने हाथ जोड़ के उसके सामने अपनी बेबसी रखी। कितने पैसों की ज़रूरत है इस ऑपरेशन के लिए? औरत ने अपना पर्स खोलते हुए एक सरसरी से अंदाज में पूछा, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। 5 लाख रुपए। मैंने रोते हुए बमुश्किल ये लफ्ज़ अदा किए, क्योंकि ये रकम मेरे लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। औरत जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उसकी हंसी बहुत अजीब और खौफनाक हो। इस वीरान सड़क पर उसका कहका गूंज रहा था और मेरे दिल में एक अजीब सी वहशत पैदा कर रहा था। मैं हैरत और खौफ से उसे देखने लगी कि एक इंसान किसी की मजबूरी पर इस तरह कैसे हंस सकता है। तुम 5 लाख की बात करती हो लड़की? औरत ने अपनी हंसी बमुश्किल रुकी और झुककर मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं तुम्हें 5 नहीं, पूरे 10 लाख रुपए दूंगी। ये सुनकर मेरे कानों पर जैसे यकीन न आया। 10 लाख रुपए? आप सच कह रही हैं? मैंने बेयकीनी से पूछा और मेरी आंखें फैल गईं। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन मेरी एक शर्त है। औरत सीधी खड़ी हो गई और उसका लहजा अचानक बहुत संजीदा और पुरस्कार हो गया। मुझे आपकी हर शर्त कबूल है बेबी जी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। मुझे सिर्फ अपनी माँ की जान बचानी है। मैंने एक पल सोचे बगैर फौरन जवाब दिया। उस वक्त अगर वो मुझसे मेरी जान भी मांगती तो मैं दे देती। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा।
آج کی رات تمہیں میرے گھر پر گزارنی ہے۔ عورت نے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک حتمی لہجے میں کہا۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی۔ یہ عورت کون ہے اور مجھے اپنے گھر کیوں لے جانا چاہتی ہے؟ کہیں یہ مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں کروائے گی؟ لیکن میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا زرد اور تکلیف میں ڈوبا چہرہ گھوم گیا۔ اگر میں نہ گئی تو اماں کا صبح کا سورج نہیں دیکھ پائیں گی۔ میں نے اپنے سارے خوف کو ایک طرف دھکیلا اور فیصلہ کر لیا۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، میں نے زمین سے اٹھتے ہوئے ایک عزم کے ساتھ کہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا لیکن میرے قدموں میں اب ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ تو پھر گاڑی میں بیٹھو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ عورت نے ڈرائیور کو اشارہ کیا جس نے فوراً پچھلا دروازہ کھول دیا۔ میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اندر سے گاڑی بے حد پرتعیش تھی اور ایک عجیب سی مہنگی خوشبو گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ عورت میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ سارا راستہ وہ ایک لفظ نہیں بولی۔ گاڑی تیزی سے شہر کی بھیڑ بھاڑ سے نکل کر ایک سنسان اور ویران علاقے کی طرف جا رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں بی بی جی؟ میں نے ہمت اکٹھی کر کے آخرکار پوچھ لیا۔ میرے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ تمہیں شرط یاد ہے نا لڑکی؟ سوال مت کرو، بس خاموشی سے بیٹھی رہو۔ عورت نے میری طرف دیکھے بغیر ایک سرد اور کاٹدار لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز سن کر میں مزید کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکی اور خاموشی سے سیٹ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے سفر کے بعد گاڑی ایک بہت بڑی اور اونچی دیوار والی حویلی کے سامنے رکی۔ لوہے کا ایک بہت بڑا اور زنگ آلود گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ حویلی کا لان اتنا بڑا تھا کہ اس کی حد نظر نہیں آتی تھی۔ ہر طرف گھنا اندھیرا اور پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں راستہ نظر آ رہا تھا۔ باہر نکلو۔ عورت نے گاڑی رکتے ہی دروازہ کھولا اور باہر نکل کر مجھے حکم دیا۔ میں ڈرتے ڈرتے گاڑی سے باہر نکلی۔ حویلی کی عمارت بہت پرانی اور خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کی اونچی دیواریں اور بڑے بڑے ستون کسی ڈراؤنے خواب کا منظر پیش کر رہے تھے۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے کوئی نوکر یا چوکیدار نظر نہیں آیا۔ اتنی بڑی حویلی میں ہم صرف 2 انسان تھے۔ میرے پیچھے آؤ، عورت نے اپنے قدم لان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ میرے قدموں کی آواز اس سناٹے میں بہت بلند لگ رہی تھی۔ لان کے بالکل درمیان میں ایک بہت بڑا اور پرانا درخت کھڑا تھا۔ اس کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی تھیں کہ انہوں نے آسمان کو بھی چھپا لیا تھا۔ درخت کے ارد گرد کی زمینیں بنجر اور خشک تھیں۔ ایک عجیب سی وحشت اس درخت سے ٹپک رہی تھی۔ یہ میرا گھر ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہیں آج رات کا کام کرنا ہے۔ عورت اس بڑے درخت کے بالکل نیچے رک گئی اور مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے یہاں کیا کام کرنا ہے؟ میں نے درخت کی ان سیاہ اور خوفناک شاخوں کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں روز یہاں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر رات بھر تلاوت کرتی ہوں، لیکن آج میری جگہ تمہیں تلاوت کرنی ہے۔ صبح فجر تک تم یہاں سے نہیں اٹھو گی۔ عورت نے ایک پرانی سی جے نماز درخت کے لینے کے قریب بچھاتے ہوئے نہایت سکون سے کہا۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی اور میرا سارا خوف ایک دم غائب ہو گیا۔ میں نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا۔ میں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی کہ یہ مجھ سے کیا کام کروائے گی، لیکن یہ کام تو بالکل مشکل نہیں تھا۔ اللہ کا کلام پڑھنا تھا اور ویسے بھی اللہ کے کلام میں تو ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ مجھے لگا جیسے میری مشکلات کا حل بھی یہیں سے ملے گا اور یہ عورت میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ بن کر آئی ہے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے بی بی جی، میں ساری رات تلاوت کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور میرا دل اپنی ماں کی زندگی کی امید سے بھر گیا۔ یاد رکھنا لڑکی، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس جے نماز سے نہیں اٹھو گی۔ اگر تم اٹھی تو تمہیں 1 روپیہ نہیں ملے گا اور تمہاری ماں ہسپتال میں ہی مر جائے گی۔ عورت نے میرے بالکل قریب آ کر ایک تنبیہی اور سخت لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں کی وہ چمک مجھے پھر سے ڈرا گئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں نہیں اٹھوں گی، میں نے پورے یقین اور مضبوطی سے جواب دیا۔ میری ماں کی جان سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک وہاں سامنے میز پر رکھا ہے، تم شروع کر سکتی ہو۔ عورت نے ایک طرف اشارہ کیا اور خود پلٹ کر حویلی کی طرف چل دی۔ میں نے آگے بڑھ کر قرآن پاک اٹھایا اور جے نماز پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا مزید گہرا ہوا، چاروں طرف ایک عجیب سی خنکی پھیل گئی۔ میں نے خود کو ایک چادر میں لپیٹا اور تلاوت شروع کر دی۔ میری آواز اس سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ میں خود میں مگن ہو کر تلاوت کرتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا۔
جب وہ کام سے واپس آ کر مجھے سینے سے لگاتی تھی، مجھے اس کے وہ کھردرے ہاتھ یاد آ رہے تھے جو میری پیشانی پر پیار سے پھرتے تھے۔ وہ سب یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میری آواز میں مزید درد شامل ہو گیا۔ کافی وقت گزر چکا تھا۔ میں تلاوت میں پوری طرح گم تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ وہ احساس اتنا شدید تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تلاوت روکی اور ایک نظر حویلی کی طرف دیکھا۔ حویلی کی بالکنی میں وہ عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی ہلکی سی روشنی میں نے واضح طور پر دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ وہ کوئی عام ہنسی نہیں تھی، وہ وہی خوفناک اور پراسرار قہقہ تھا جو اس نے سڑک پر لگایا تھا۔ اس کی وہ مسکراتی ہوئی آنکھیں اور اس کا وہ ہنستا ہوا چہرہ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ مجھے بہت عجیب اور وحشتناک محسوس ہوا۔ اتنی رات گئی، اس ویرانے میں اس طرح کی ہنسی کسی بھی انسان کا خون خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ عورت مجھ پر کیوں ہنس رہی ہے؟ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا اور میرے دل میں کنجانہ سا خوف سر اٹھانے لگا۔ میرا ذہن مختلف قسم کے وسوسوں کا شکار ہونے لگا۔ کیا اس درخت کے نیچے کچھ غلط ہے؟ کیا اس عورت کا کوئی بھیانک ارادہ ہے؟ میں نے فوراً اپنا سر جھٹکا۔ مجھے اس وقت کسی بھی خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو مجھے ہسپتال کے بستر پر پڑی اپنی ماں یاد آ گئی۔ مجھے اس کی وہ درد بھری چیخیں یاد آئیں جب وہ سر دیوار سے مارتی تھی۔ اپنی ماں کی وہ بیماری میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ میری ماں بہت تکلیف میں تھی اور اس کا علاج صرف ان پیسوں سے ہو سکتا تھا جو یہ عورت مجھے دینے والی تھی۔ نہیں فرح، تجھے ڈرنا نہیں ہے۔ تیری ماں کی زندگی تیری اس ہمت پر کھڑی ہے۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے اس عورت کی طرف سے دھیان ہٹایا اور دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے قرآن پاک پر نظریں جمائیں اور بلند آواز میں تلاوت جاری رکھی۔ میں چاہتی تھی کہ اللہ کا کلام اس پورے ماحول پر چھا جائے اور میرے اندر کا ہر ڈر ختم ہو جائے۔ میں آیتیں پڑھتی جا رہی تھی لیکن میرا دھیان بار بار اس درخت کے ارد گرد کے ماحول پر جا رہا تھا۔ رات کا وہ پہر شروع ہو چکا تھا جب خاموشی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں چل رہا تھا لیکن مجھے درخت کے پتوں میں ایک عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہونے لگی تھی، جیسے کوئی پتوں کے درمیان چل رہا ہو۔ میں نے اپنی آواز مزید بلند کر دی۔ میرا پورا وجود اللہ کے کلام کی حصار میں تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ رات میرے لیے میری زندگی کا سب سے کٹھن امتحان ہے اور میں نے اس امتحان میں کسی بھی قیمت پر ہار نہیں ماننی تھی۔ وہ عورت بالکنی میں کھڑی ابھی بھی اسی طرح مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی وہ شیطانی ہنسی مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تب تک نہیں رکوں گی جب تک صبح کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا اور میرے ہاتھ میں میری ماں کی زندگی بچانے والے وہ 10 لاکھ روپے نہیں آ جاتے۔ میں بڑھتی رہی اور رات کا وہ پراسرار اندھیرا مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ میری آواز میں اب ایک جنگ لڑنے کا جذبہ تھا، ایک بیٹی کا جذبہ جو اپنی ماں کے لیے موت سے بھی ٹکرانے کو تیار تھی۔ رات کا اندھیرا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گہرا اور خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ ہوا میں ایک ایسی کاردار خنکی پیدا ہو چکی تھی جو سیدھا میری ہڈیوں کے اندر تک اتر رہی تھی۔ میں نے اپنے گرد لپٹی ہوئی پرانی چادر کو مزید سختی سے کھینچا اور جے نماز پر اپنی گریز مضبوط کر لی۔ میرا سارا دھیان قرآن پاک کے الفاظ پر تھا لیکن میرے کانوں میں وہ پراسرار اور دل دہلا دینے والی ہنسی مسلسل گونج رہی تھی۔ حویلی کی بالکنی میں کھڑی وہ عورت مجھے دیکھ کر جس طرح ہنس رہی تھی اس نے میرے اندر ایک عجیب سی وحشت پیدا کر دی تھی۔ اس کی ہنسی کوئی عام ہنسی نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سا طنز تھا، ایک ایسی حقارت تھی جو مجھے کمزور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تلاوت روکی، نظریں اٹھائیں اور سیدھا اس بالکنی کی طرف دیکھا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس اس گہرے اندھیرے کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں سیدھا مجھ پر جمی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر وہی طنز یا مسکراہٹ تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں پوری رات گزار لو گی؟ یہ اندھیرا تمہیں کچا چبا جائے گا لڑکی۔ اس عورت کی سرد اور کاٹدار آواز بالکنی سے نیچے آئی اور اس خاموش رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا تکبر اور رونت تھی۔ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھا اور پوری ہمت اکٹھی کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ میری ماں ہسپتال میں موت سے لڑ رہی ہے بی بی جی، اور میں اس کی زندگی کے لیے ہر طوفان سے ٹکرا جاؤں گی۔ آپ کی یہ ہنسی اور یہ اندھیرا میرا راستہ نہیں روک سکے۔ میری آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی بلکہ ایک ایسی مضبوطی تھی جس نے ایک لمحے کے لیے اس عورت کی مسکراہٹ کو بھی ماند کر دیا تھا۔
بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے، مگر جب موت سامنے کھڑی ہو تو اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تم تو ویسے بھی غریب بے آسرا لڑکی ہو، تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اس نے بالکنی کے ریلنگ پر ہاتھ رکھا، جھک کر مجھے دیکھا اور کہا، اس کے لفظوں میں زہر بھرا تھا، غریب ضرور ہوں بی بی جی، مگر بے آسرا نہیں۔ میرا ہاتھ میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس سے آپ جیسی امیر عورتوں کے تانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہاں 10 لاکھ کے لیے نہیں، اپنی ماں کی سانسوں کے لیے بیٹھی ہوں۔ میں نے غصے سے اسے جواب دیا۔ میری آنکھوں میں اب خوف کی جگہ غصہ آ چکا تھا۔ دیکھتے ہیں تمہارا یہ غرور کتنی دیر ٹکتا ہے، ابھی تو رات شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ یہ درخت بہت کچھ چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر، اس نے ایک اور کہہ کر لگایا اور بولی۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک ہول سا اٹھا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کوئی خوف ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مجھے کسی درخت سے نہیں ڈرنا، مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں یہاں سے اٹھ گئی تو میری ماں کے علاج کا کیا ہوگا۔ آپ اپنا کام کریں اور مجھے میرا کرنے دیں۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں اسے جواب دیا اور دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ میں نے خود کو اس کے طنز سے آزاد کیا اور اپنا سارا دھیان اپنے مقصد پر لگا دیا۔ میں نے آیتوں کی تلاوت شروع کی، مگر میرا ذہن بار بار پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے اس وقت اپنی ماں کا وہ چہرہ یاد آیا جب وہ تایا ابو کے گھر سے ذلیل ہو کر نکلی تھی۔ ہمارے پاس کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہے جو تم ماں بیٹیوں پر اڑا دے، جاؤ یہاں سے اور دوبارہ شکل مت دکھانا۔ تایا ابو کے وہ کاٹدار الفاظ میرے کانوں میں گونجے۔ ان کی آواز یاد آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ میری ماں نے ساری زندگی ہمارے لیے دکھ سہے تھے۔ اس نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کیا، برتن دھوئے، لیکن کبھی بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا۔ اس دن میری ماں کی آنکھوں میں جو بے بسی اور دکھ تھا، اس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب میری باری تھی کہ میں اس کے لیے کچھ کرتی۔ یہ پرانا درخت، یہ تاریکی اور یہ خوفناک عورت میری ماں کی زندگی کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور آیتوں کی تلاوت میں مزید تیزی لے آئی۔ میری آواز اس سناٹے میں ایک حصار بن کر میرے ارد گرد پھیل رہی تھی۔ کافی وقت گزر گیا، میں خود میں مگن پڑتی جا رہی تھی کہ اچانک ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور درخت کی بڑی بڑی شاخیں زور زور سے ہلنے لگی۔ پتوں کی سرسراہٹ نے ایک عجیب سی اور ڈراؤنی آواز پیدا کی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے اور میرے ارد گرد چل رہا ہے۔ میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ کون ہے وہاں؟ جو بھی ہے سامنے آؤ، میں تم سے نہیں ڈرتی۔ میں نے تلاوت روکی، ارد گرد دیکھا اور بلند آواز میں بولی۔ میری آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ شاخیں ایسے لہرا رہی تھیں جیسے کوئی انہیں جان بوجھ کر ہلا رہا ہو۔ ایک موٹی شاخ بالکل میرے سر کے قریب آ کر جھولنے لگی۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے چھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈر نے میرے دل کو بری طرح جکڑ لیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں فوراً اٹھ کر یہاں سے بھاگ جاؤں۔ حویلی کا گیٹ کھلا تھا اور میں چاہتی تو دوڑ کر باہر سڑک پر نکل جاتی۔ میں نے گھبرا کر بالکنی کی طرف دیکھا کہ شاید وہ عورت مجھے اس حالت میں دیکھ کر کچھ کہے، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے رک گئی۔ وہ عورت جو مسلسل ہنس رہی تھی وہ وہاں نہیں تھی، وہ اچانک سے غائب ہو چکی تھی اور اس کی وہ خوفناک ہنسی بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس کی یہ اچانک خاموشی مجھے اس کی ہنسی سے بھی زیادہ ڈرا گئی تھی۔ جب وہ ہنس رہی تھی تو کم از کم مجھے یہ تسلی تھی کہ یہاں کوئی دوسرا انسان موجود ہے، لیکن اب وہ خاموشی ایسی تھی جیسے میں اس پوری دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ اس ویران حویلی میں، اس پرانے درخت کے نیچے، اس گہرے اندھیرے میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، ہر طرف گہرا سیاہ اندھیرا تھا اور درختوں کے سائے کسی بھیانک عفریت کی طرح لگ رہے تھے۔ مجھے اکیلا مت چھوڑیں بی بی جی، کہاں گئی آپ؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اندھیرے کو مخاطب کیا۔ میری آواز میرے ہی کانوں میں گونج کر رہ گئی۔ کوئی جواب نہیں آیا، صرف پتوں کی بسرسراہٹ اور شاخوں کے ہلنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس درخت کے ارد گرد کوئی نادیدہ قوت موجود ہے جو مجھے وہاں سے اٹھانا چاہتی ہے۔ سنو، تم جو کوئی بھی ہو، کان کھول کر سن لو، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میری ماں ہسپتال میں موت کی دہلیز پر ہے، میں اس کے لیے یہاں آئی ہوں اور میں 10 لاکھ روپے لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں نے پوری طاقت سے چلایا،
میں نے اپنے ہاتھ جائے نماز پر رکھے اور اپنے آپ کو وہیں جمائے رکھا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ 5 لاکھ روپے کا انتظام کرو لڑکی، ورنہ ہم تمہاری ماں کو نہیں بچا پائیں گے۔ ڈاکٹر کے وہ الفاظ ایک بار پھر میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسے۔ اگر میں آج ہار کر اس ڈر سے اٹھ گئی تو کل صبح میری ماں اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ میں اپنی ماں کو ان بے حس رشتہ داروں کی طرح مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ نہیں فرح، تجھے ہرگز نہیں ڈرنا، یہ سب صرف تیرے دماغ کا وہم ہے، اور اگر کوئی مصیبت ہے بھی تو تیرا رب اس سے بڑا ہے۔ میں نے خود سے کلام کیا اور اپنے اندر کی ساری طاقت اکٹھی کی۔ میں نے اپنے گھٹنے واپس زمین پر ٹکائے اور مضبوطی سے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ میں نے قرآن پاک پر جھک کر اسے چوما اور دوبارہ سینے سے لگا لیا۔ میں اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ تم سب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے پورے یقین اور غصے سے اندھیرے کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں کہا۔ میں نے اپنے سارے خوف کو ایک سائڈ پر رکھا اور اپنا دھیان مکمل طور پر تلاوت پر مرکوز کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے آسمان گر پڑے یا زمین پھٹ جائے، میں اس جائے نماز سے نہیں اٹھوں گی۔ دوسری طرف میری ماں بستر مرگ پر پڑی تھی اور اس کے مقابلے میں ادھر کا ڈر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ سے قرآن پاک کھولا اور سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میری آواز میں اب ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی للکار تھی جس نے اس خاموشی اور خوف کو مات دے دی تھی۔ شاخیں ابھی بھی لہرا رہی تھیں، ہوا ابھی بھی تیز تھی، لیکن میرا دل پرسکون ہونے لگا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا۔ سردی اپنے عروج پر تھی اور میرے ہاتھ پاؤں بالکل سن ہو چکے تھے۔ میں مسلسل ایک ہی جگہ پر بیٹھی تھی اور میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن میں نے اپنی تلاوت کا سلسلہ نہیں توڑا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو ڈر کے نہیں تھے، بلکہ اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنی ماں کی زندگی کی فریاد کے تھے۔ میں ہر آیت کے ساتھ اللہ سے اپنی ماں کی زندگی مانگ رہی تھی۔ اچانک حویلی کا ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے تلاوت کرتے ہوئے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ عورت ایک بار پھر میرے سامنے آ چکی تھی۔ اس دفعہ اس کے ہاتھ میں ایک گرم چائے کا کپ تھا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے گرم شال اپنے کندھوں پر لپیٹ رکھی تھی اور وہ بڑے سکون سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ لو، چائے پی لو، رات بہت سرد ہے اور تم بری طرح کانپ رہی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ کل صبح یہاں سے تمہاری لاش اٹھے۔ اس نے کپ میری طرف بڑھایا اور نہایت سرد اور کاروباری لہجے میں بولی۔ وہ میرے صبر اور میری برداشت کا آخری امتحان لے رہی تھی۔ مجھے آپ کی چائے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شاید بھول گئی، میں فجر تک کچھ نہیں کھا پی سکتی اور نہ یہاں سے اٹھ سکتی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور غصے سے جواب دیا، شرطوں کو گولی مارو لڑکی، دیکھو تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے، تمہارے ہونٹ نیلے پڑ چکے ہیں۔ اگر تم ابھی ہار مان لو تو میں تمہیں اندر گرم کمرے میں سونے دوں گی، نرم بستر پر، اور ہاں، تمہیں 10 لاکھ تو نہیں ملیں گے، مگر میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گی کہ تم اپنی ماں کی دوائیاں لے سکو۔ اس نے ایک نیا جال پھینکا اور مسکرا کر مجھے دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی اس مہربانی کے آگے جھک جاؤں گی؟ دوائیوں سے میری ماں کا آپریشن نہیں ہوگا۔ مجھے پورے 10 لاکھ چاہیے اور میں یہ رات پوری کروں گی۔ میں نے قرآن پاک کو احتیاط سے غلاف میں لپیٹ کر اپنے سامنے رکھا اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کتنی بے وقوف ہو تم، جان دے کر پیسے کماؤ گی؟ اگر تم مر گئی تو تمہاری ماں کا کیا ہوگا؟ اندر چلو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ اس نے اپنی آواز میں تھوڑی سختی پیدا کی اور مجھے دھمکانے والے انداز میں کہا، ہار ماننا ہم غریبوں کی قسمت میں نہیں ہوتا بی بی جی، ہم تو آخری سانس تک حالات سے لڑنے والے لوگ ہیں۔ آپ اپنی گرم چائے پئیں اور میری ہمت کا تماشا دیکھیں۔ میری ماں کی زندگی ان پیسوں سے جڑی ہے اور میں فجر کی اذان سے پہلے یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گی۔ میں نے 2 ٹوک اور بے باک الفاظ میں اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ میری آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے اس عورت کو خاموش کر دیا۔ تمہاری مرضی، کل صبح اگر تم یہاں زندہ نہ بچی تو میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ اس نے غصے سے اپنا کپ پکڑا، پلٹی اور تیزی سے واپس اندر چلی گئی۔ اس کا یہ انداز مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے اس کی مائنڈ گیم کو شکست دے دی ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دوبارہ قرآن پاک کھول لیا۔ اب مجھے کسی شاخ کے ہلنے سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ پتوں کی سرسراہٹ اب مجھے معمول کی ہوا لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے دل سے ہر قسم کے خوف کو نکال پھینکا تھا۔
میں مسلسل پڑھتی رہی اور رات کی وہ تاریکی آہستہ آہستہ اپنی مدت پوری کرنے لگی۔ ہوا کا زور بھی کم ہونے لگا تھا اور درخت کی شاخیں جو کچھ دیر پہلے پاگلوں کی طرح لہرا رہی تھیں اب بالکل پرسکون ہو چکی تھیں۔ حویلی میں ایک عجیب سا سکون اور طمانینت پھیل چکی تھی۔ میں اپنی جگہ پر ثابت قدم رہی اور اپنے رب کا کلام پڑھتے ہوئے اپنے اندر ایک ناقابل تسخیر طاقت محسوس کرنے لگی۔ میں نے ایک نیا پارہ کھولا اور اپنی آواز کو مزید بلند کر دیا اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے الفاظ پر دھیان مرکوز کر لیا۔ صبح ہونے کو تھی، دور کسی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی اور میرے دل پر چھائی ہوئی آخری گھبراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ میں نے اپنی تلاوت مکمل کی، قرآن پاک کو احتیاط سے بند کیا اور اسے چوم کر غلاف میں رکھ دیا۔ میں نے جائے نماز کو تہہ کیا اور اپنی سن ہو چکی ٹانگوں کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ میری کمر دکھ رہی تھی اور سردی سے میرا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا، لیکن میرے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے حویلی کی طرف دیکھا تو وہ عورت بڑے دروازے سے باہر نکل کر میری طرف آ رہی تھی۔ اس بار اس کے چہرے پر کوئی طنز مسکراہٹ نہیں تھی اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں وہ خوفناک چمک تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی تھی اور سکون تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر قدم روکے اور مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ تم بہت بہادر ہو لڑکی، تم نے واقعی یہ رات مکمل کر لی، اس عورت نے ایک نرم اور پرسکون لہجے میں کہا اور اس کی آواز میں اب کوئی کاٹ نہیں تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا بیوی جی کہ میری ماں کی زندگی میرے لیے ہر ڈر سے بڑی ہے۔ اب آپ اپنی شرط پوری کریں، میری ماں کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میرا لہجہ بالکل دو ٹوک تھا، مجھے اب اس سے کوئی خوف نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے فرح، لیکن پہلے میری بات سنو۔ اس نے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھا اور ایک لمبا سانس لیا۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی بیوی جی، مجھے صرف میری ماں کے علاج کے پیسے چاہیے، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں نے غصے اور بے صبری سے جواب دیا اور اپنا قدم آگے بڑھایا۔ اس عورت نے میرا راستہ روکا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں نے آج تک بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے فرح، جو صرف ایک بہانہ بنا کر خود کو حقدار ثابت کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، حالانکہ وہ حقدار نہیں ہوتے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اصل حقدار کا حق بھی مار لیتے ہیں۔ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں بیوی جی، میں نے محنت کی ہے اور آپ کی شرط پوری کی ہے۔ میں نے سختی سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور جواب دیا، میں جانتی ہوں تم بھکاری نہیں ہو، میں نے صرف تمہارا امتحان لیا تھا۔ صرف ان جھوٹے اور فریب دینے والے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے تم جیسے ضرورت مند لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرا ہرگز مقصد تمہیں ڈرانے کا نہیں تھا۔ اس عورت کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ تھا جس نے میرے غصے کو تھوڑا کم کر دیا۔ پھر آپ مجھ پر کیوں ہنس رہی تھی؟ آپ مجھے پاگل کیوں ثابت کرنا چاہتی تھی؟ میں نے سوال کیا اور اسے غور سے دیکھا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم اپنے مقصد میں کتنی سچی ہو، اور نہ ہی اس درخت میں کچھ ایسا تھا کہ جہاں بیٹھ کر تم قرآن پاک پڑھتی تو یہاں کچھ انہونی ہو جاتی۔ اصل ڈر تو انسان کے دل میں ہوتا ہے فرح۔ اس عورت نے درخت کے اوپر والی شاخوں کو دیکھتے ہوئے ایک سرداں بھرے۔ اگر یہاں کچھ نہیں تھا تو آپ نے مجھے اس درخت کے نیچے کیوں بٹھایا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک ثابت قدم اور مضبوط لڑکی ہو، اور جو ثابت قدم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ہر کام کر گزرتے ہیں۔ میں یہاں ہر روز تلاوت کرتی تھی، لیکن میں کبھی پوری رات نہیں بیٹھ سکی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتی تھی بی بی جی؟ آپ تو اس حویلی کی مالکن ہیں، میں نے نرمی سے پوچھا۔ میں ایک امیر کبیر عورت تھی فرح، لیکن میرا سب کچھ لٹ گیا۔ یہاں اسی درخت کے نیچے میرے شوہر نے اپنے اسی پیسے کے ڈر کی وجہ سے خودکشی کی تھی۔ اس عورت نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپایا اور رونے لگی۔ خودکشی؟ پر کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس درخت کا سارا خوف ایک دم سے کس انسان کے دکھ میں بدل گیا۔ اسے لوگوں نے کرپشن کے الزام میں اندر کروایا تھا، حالانکہ اس نے کبھی کرپشن نہیں کی تھی۔ اس الزام دھل گیا تھا، لیکن دنیا کی باتیں اسی طرح تھیں۔ اس کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اس نے اپنی جان دے دی، وہ لوگوں کی باتوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔
عورت نے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے دیکھا۔ میں جانتی ہوں اس نے غلط کام کیا، جان دینا کوئی حل نہیں ہوتا، لیکن اس دن سے ہی مجھے اس درخت سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ میں یہاں تلاوت کرتی تھی لیکن زیادہ دیر نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس درخت کے نیچے کچھ نہ کچھ انہونی ہے اور میرا شوہر مجھے بلا رہا ہے۔ اس نے درخت کے تنے کو پیار سے سہلایا اور درد بھرے لہجے میں بولی، یہ سب آپ کے دماغ کا وہم تھا بی بی جی، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تسلی دی۔ ہاں، آج جب تمہیں رات بھر یہاں تلاوت کرتے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ڈر واقعی انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں بالکنی سے کھڑی ہنس کیوں رہی تھی۔ میں صرف اسی وجہ سے ہنس رہی تھی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کتنا ڈرتی ہو، لیکن تم نہیں ڈری۔ تم نے میرے اندر کا خوف بھی ختم کر دیا۔ عورت نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور اس کے چہرے پر ایک سچی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میری ماں کا کیا بنے گا بی بی جی؟ ڈاکٹر نے کہا تھا وقت کم ہے۔ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ میری نظریں ابھی بھی ہسپتال کی طرف تھیں۔ تمہاری ماں کا علاج میں خود کرواؤں گی فرح۔ اب تمہیں کسی سے 10 لاکھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سارا خرچہ خود اٹھاؤں گی۔ چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، ہم ابھی ہسپتال چلتے ہیں۔ عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور نے گاڑی سیدھی ہسپتال کی طرف دوڑا دی۔ ہسپتال پہنچ کر میں تیزی سے اندر بھاگی۔ میری ماں ابھی بھی اسی حالت میں بستر پر پڑی تھی۔ ڈاکٹر وارڈ کے باہر کھڑا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری ماں کا آپریشن شروع کریں، پیسے آ گئے ہیں۔ میں نے ہامتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر میرے پیچھے آنے والی اس باوقار عورت کو دیکھا۔ اس عورت نے اپنا پرس کھولا اور پیسوں کی گڈیاں نکال کر ڈاکٹر کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ رہے پورے 10 لاکھ روپے ڈاکٹر صاحب، اس بچے کی ماں کا فوراً آپریشن شروع کریں اور یاد رکھیں علاج میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اس عورت نے ایک حاکمانہ لہجے میں ڈاکٹر کو ہدایت کی۔ ڈاکٹر نے فوراً پیسے اٹھائے اور نرسوں کو آوازیں دینے لگا۔ میری ماں کو فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ میں آپریشن تھیٹر کے باہر زمین پر بیٹھ گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ وہ عورت بھی میرے پاس کرسی پر بیٹھ گئی اور اس نے تسلی دینے کے لیے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی لیکن آنکھوں میں اطمینان تھا۔ آپریشن کامیاب ہو گیا فرح، تمہاری ماں اب خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر نے مجھے مسکرا کر بتایا۔ میں نے خوشی سے روتے ہوئے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس عورت کے گلے لگ گئی۔ آپ نے میری ماں کی جان بچا لی بی بی جی، میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، غلامی اللہ کی کرتے ہیں فرح، انسانوں کی نہیں۔ تم نے اپنی ہمت سے اپنی ماں کو بچایا ہے۔ عورت نے مجھے خود سے الگ کیا اور میرے آنسو صاف کیے۔ اس کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی۔ اس عورت نے نہ صرف میری ماں کا علاج کروایا بلکہ ہماری تمام در ذمہ داری بھی اٹھا لی۔ اماں چند ہی ہفتوں میں بالکل ٹھیک ہو کر گھر آ گئی تھی۔ اب انہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے ایک عورت کی بدولت میری اور میری بہنوں کی تعلیم دوبارہ جاری ہو گئی۔ میں نے دل لگا کر پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس عورت نے مجھے ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر کھول کر دیا۔ میں وہاں محلے کی لڑکیوں کو سلائی سکھانے لگی۔ فرح، تم نے اس سینٹر کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہے، مجھے تم پر فخر ہے۔ اس عورت نے ایک دن سینٹر کا دورہ کرتے ہوئے مجھے شاباش دی۔ یہ سب آپ کی مہربانی ہے بی بی جی، ورنہ میں تو سڑک پر رونے والی ایک بے آسرا لڑکی تھی۔ میں نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ اسی سلائی سینٹر میں دن رات محنت کر کے میں نے ایک چھوٹا سا بوتیک بنا لیا۔ میرا کام بہت اچھا چل نکلا اور میرے کپڑوں کی مانگ پورے شہر میں ہونے لگی۔ آج میرے پاس اپنا گھر ہے، گاڑی ہے اور ہر وہ سہولت ہے جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ ایک دن میں اپنے بوتیک میں بیٹھی تھی کہ میرے تایا ابو اور ماموں اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی شرمندگی اور ندامت تھی۔ فرح بیٹی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم تمہارے اپنے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ تایا ابو نے میرے ہاتھ جوڑتے ہوئے نہایت عاجزی سے کہا، اپنے؟
میرے اپنے صرف میری ماں اور میری بہنیں ہیں تایا جان۔ جب میری ماں ہسپتال میں موت سے لڑ رہی تھی تب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا۔ آج میرے پاس آپ لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے، راستہ چھوڑیں، مجھے کام ہے۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر سخت لہجے میں انہیں جواب دیا اور اپنی فائل اٹھا کر کاؤنٹر سے باہر نکل آئی۔ ماموں نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کروا دیا۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں، میرا بوتیک غریبوں کے لیے کھلا ہے، مطلب پرست رشتہ داروں کے لیے نہیں۔ میں نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور وہ دونوں ذلیل ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ مجھے ان پر کوئی ترس نہیں آیا۔ وہ نیک عورت جس نے میری مدد کی تھی، اس نے ایک بہت بڑا فلاحی ادارہ بنایا جس میں غریب اور لاوارث لوگوں کے لیے ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ ہسپتال، اسکول اور روزگار فراہم کرنے کا ایک مکمل نظام اس ادارے میں شامل تھا۔ میں بھی آج اسی فلاحی ادارے کا ایک اہم حصہ ہوں۔ ہم روزانہ درجنوں خاندانوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک دن میں ادارے کے دفتر میں بیٹھی راشن کے پیکٹ بنوا رہی تھی کہ ایک غریب عورت روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میری بیٹی بہت بیمار ہے باجی، میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ اس عورت نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ میں نے فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر اس عورت کے ہاتھ پکڑے اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آپ پریشان نہ ہو ماں جی، آپ کی بیٹی کا سارا علاج یہ ادارہ کروائے گا۔ میں نے اسے تسلی دی اور فوراً ہسپتال کے عملے کو فون کیا۔ آج میں اپنے ہی ہاتھوں سے ان غریبوں اور ضرورت مندوں میں رزق اور مدد بانٹتی ہوں جن ہاتھوں میں کبھی میں نے بھی کسی سے بھیک مانگی تھی۔ جب میں ان لوگوں کے چہروں پر خوشی دیکھتی ہوں تو مجھے سڑک کنارے بیٹھی وہ فرح یاد آ جاتی ہے جو رو رو کر لوگوں کی منتیں کر رہی تھی۔ آج میرے سب رشتہ دار اور محلے والے حیران ہیں کہ مجھے اتنی کامیابی کہاں سے مل گئی اور میں اتنی جلدی اس مقام پر کیسے پہنچ گئی۔ لیکن میری اس ساری کامیابی اور میری اس عزت کے پیچھے اسی ایک نیک اور باوقار عورت کا ہاتھ تھا جس نے مجھے اس اندھیری رات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور میری اتنی مدد کی کہ آج میں خود ہزاروں لوگوں کا سہارا بن چکی ہوں۔